Cloud computing. Cloud computing means instead of buying and installing your own computer system and software your at your workplace, you can get it as services provided and managed by another company. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ ضروری نہیں کہ اپنا ایک کمپیوٹر خریدیں اور اس کو ویب سرور بنائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر آپ نے کیا کرنا پڑنا ہے کہ آپ کسی اور کمپنی سے کیا کریں, سروسز ہائر کر لیں. ٹھیک ہے, مثلا ایک کمپنی ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے, تو وہ اس میں پھر کیا کرتے ہیں, میں اس کو منتھلی بیسس پہ یا ایئرلی بیسس پہ پیسے دیتا رہتا ہوں, اور وہ پھر مجھے کیا کرتے ہیں, وہ اپنے سسٹم کے اوپر جو ہے نا ایک اسپیس دے دیتے ہیں. اس اسپیس کے اوپر میں اپنی ویب سائٹ جو ہے کہ پیجز وہ رکھتا ہوں اور ایک آئی پی کے تھرو یا ڈومین نیم کے تھرو اس کو ایکسیس کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ انسٹیڈ آف کا مطلب ہوتا ہے کی بجائے, بائنگ اینڈ انسٹالنگ. آپ نے بائی بھی نہیں کرنا اور انسٹال بھی نہیں کرنا. اس کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سسٹم یا بائی نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو انسٹال کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی سروسز کو جو ہے پرووائڈ کرتے ہیں, جو ایک دوسری کمپنی مینیج کرتی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, آپ ہائر کر لیتے ہیں. یو کین گیٹ اٹ ایز اے سروس پرووائڈیڈ اینڈ مینیجڈ بائی اندر کمپنی. ٹھیک ہے, آپ اس کو ہائر کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے گاڑی خریدنی ہے, تو گاڑی کم سے کم 12-13 لاکھ روپے کی گاڑی آتی ہے, تو آپ کیوں نہ 2,000 روپے دے کے تو ایک دن کے لیے گاڑی جو ہے, یا 4,000 روپے دے کے گاڑی کی سروسز لے لیں, اور آپ نے جس جگہ وزٹ کرنا ہے وہ وزٹ کر کے واپس آ جائیں. اسی طرح آپ نے جب اپنی ایک ویب سائٹ بنانی ہے, تو اس کے لیے پورا سرور نہیں خریدنا پڑے گا آپ کو. آپ کو کیا کرنا پڑے گا, جس کا سرور وہ ویب سرور پڑا ہوا ہے, آپ اسے کہیں گے کہ 1 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آپ مجھے سروسز دے دیں, میں آپ کو پیسے پے کر دیتا ہوں, تو آپ اپنے ویب پیجز وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو ہر چیز اپنی نہیں خریدنی پڑتی, بلکہ جو کمپنیز جنہوں نے وہ ویب سروسز دی ہوئی ہیں, ان سے کیا کرتے ہیں, گیٹ کر لیتے ہیں, ہائر کر لیتے ہیں ان سے. یو کین پرفارم یور کمپیوٹنگ ٹاسک تھرو ایکسیس ٹو سروسز اوور دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, آپ اپنے جتنے بھی کمپیوٹنگ ٹاسک ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے 50,000 امیجز پڑے ہوئے ہیں, ان امیجز کو میں نے کیا کرنا ہے, مشین لرننگ کے تھرو ان کو میں نے کیا کرنا ہے, ان کو ڈفرینٹ ان کے سائزز کرنے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ان کی شیپس بنانی ہے. تو ظاہری بات ہے, اگر میں اپنے کمپیوٹر پہ بناؤں گا تو کیا ہوگا, وہ تو 1 مہینہ لگا دے گا اس کو کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ساری گرافیکل پروسیسنگ ہے. تو میں پھر کیا کرتا ہوں, جس لوگوں کے پاس گرافیکل پروسیسر پڑا ہوا ہے, جی پی یو ہم بولتے ہیں, یہ تو ہمارے کمپیوٹرز کے اندر سی پی یو لگا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے, جی پی یو لگا. میں ان سے کیا کہتا ہوں کہ جی پی یو اصل میں کافی مہنگے ہوتے ہیں, سستے سے سستا بھی 1.5-2 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے, جی پی یو جس طرح ایک جس طرح آپ کا وی جی اے ویڈیو گرافک اڈاپٹر لگتا ہے, اسی طرح جی پی یو آپ کے کمپیوٹر میں لگ جاتا ہے. تو آپ اتنا مہنگا خریدنے کی بجائے کیا کرتے ہیں, کسی کو $4 $5 دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے 24 گھنٹوں کے لیے نہ چاہیے, میں نے پروسیسنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے کمپیوٹر کے ایسے ٹاسک جو آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے سسٹم پر وہ ایگزسٹ نہیں ہو سکتے, کام نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ کسی اور کی سروسز کو کیا کرتے ہیں, ہائر کر لیتے ہیں. تو یو کین پرفارم یور کمپیوٹنگ ٹاسک تھرو ایکسیس ٹو سروس اوور دی انٹرنیٹ. پھر میں انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے پھر میں ان کی کیا کرتا ہوں, سروسز کو ہائر کر لیتا ہوں. میں اپنے تمام امیجز جو ہیں ان کے سرور پہ رکھ دیتا ہوں, اور وہ ان کے سرور کے اوپر پھر کیا کرتا ہے, وہ گرافیکل پروسیسنگ یونٹ جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور امیج پروسیسنگ اس کو کر دیتا ہے. اٹ ڈز ناٹ میٹر ویئر دی ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر از لوکیٹڈ. لیکن آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ ہارڈ ویئر کہاں پڑا ہوا ہے, سافٹ ویئر کہاں پڑا, آپ کو صرف ایکسیس دے دی جاتی ہے. جیسے میں اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو کیا کرتا ہوں, آپ کے گھر بیٹھے آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, کس کے ذریعے, ٹیم ویور کے ذریعے سے. ٹھیک ہے,
اسی طرح زوم میں بھی فیسلٹی ہے، اور بھی ایک دو ایپس آ گئی ہیں جس کے تھرو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے کمپیوٹر پہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور میں وہ انسٹال کرتا ہوں. آپ مجھے اپنا یوزر نیم پاسورڈ دے دیتے ہیں، میں آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر لیتا ہوں، تو میں آپ کے سسٹم کو ایکسیس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے اپنا سارا ڈیٹا آپ کے سسٹم میں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سروسز جب ہائر کرتے ہیں اوور دی انٹرنیٹ تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو سروسز دینے والا کمپیوٹر پڑا ہوا وہ ادھر پڑا ہو یا کسی اور جگہ پر. اٹ ڈز ناٹ میٹر ویئر دی ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر از لوکیٹڈ، اٹ از جسٹ سم ویئر ان دی کلاؤڈ. یہ کلاؤڈ میں کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا. کلاؤڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر نیٹ ورکس ہے نا، جہاں پہ کمپیوٹر نیٹس ہے، جہاں پہ اس کی اسپیس ہے، وہ سارے کا سارا ایک کلاؤڈ کہلاتا ہے. کلاؤڈ کے اندر کیا کچھ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، انہوں نے کیسے مینیج کیا کلاؤڈ کو. کلاؤڈ کا مطلب بادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ کمپیوٹر نیٹ ورک سسٹم ہے جہاں پہ وہ سارا سروسز دی جا رہی ہے. اٹ از اے وے آف آؤٹ سورسنگ یور کمپیوٹنگ ریکوائرمنٹس. آپ نے اپنے کمپیوٹر کی تمام ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. جیسے آپ گاڑی کسی کو رینٹ پہ دے دیتے ہیں، اسی طرح آپ اپنے کمپیوٹر کی جو پروسیسنگ ہے، کمپیوٹر کی اسپیس ہے، کمپیوٹر کا جو اور بھی بہت سارے اس کے کمپوننٹ ہے، وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. مطلب دوسروں کو پیسے لے کے اس کو ادھار پہ دے دیتے ہیں. وہ اب جتنی دیر انہوں نے استعمال کرنا وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے. دی ایڈوانٹیج آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ از دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی اینڈ مینٹین اے کمپلیکس کمپیوٹر سسٹم. اب ظاہری بات ہے، جب میں گاڑی خریدوں گا تو گاڑی کی مینٹیننس بھی ہوگی، گاڑی کا جناب ریپیئرنگ بھی ہوگی، گاڑی کی فیولنگ بھی ہوگی. تو میں کیوں خریدوں گاڑی؟ میں کیوں نہ گاڑی ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے رینٹ پہ لے لوں اور ڈرائیور چلائے اور مجھے یہاں سے میرے شہر میں لے جائے، واپس مجھے دوبارہ اسلام آباد چھوڑ دے. ٹھیک ہے، میں لازمی 14-15 لاکھ روپے لگا کے گاڑی خریدوں. اسی طرح میں لازمی 30-35 لاکھ کا سرور خریدوں، لازمی اس کو کنفیگر میں کروں، لازمی میں کروں. میں کیوں نہ ان سے سروسز لوں؟ وہ اپنے سروسز کو سنبھالتے رہیں، گاڑی کو سنبھالتے رہیں، اپنے سرور کو سنبھالتے رہیں. اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر بائی نہیں کرنا پڑتا، آپ کو وہ کمپیوٹر مینٹین نہیں کرنا پڑتا، اس کے کمپلیکس سسٹم کو کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ دس کٹس کاسٹ. اس سے آپ کی کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے. گاڑی کتنے کی؟ 40 لاکھ کی، اور اوبر کتنے میں آ جاتی ہے اگر یہاں سے اسلام آباد 600 روپے کی. ٹھیک ہے، تو آف بائنگ کمپیوٹرز اینڈ پیریفیرلز کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ جو بھی ایکسٹرنل ڈیوائسز لگتی ہیں وہ پیریفیرلز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یو ایس بی ہوگی، جیسے آپ کا یہ موبائل اس کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، جیسے پرنٹر ہو گیا، یہ ساری پیریفیرل ڈیوائسز کہلاتی ہیں. بیسائڈز، اس بیسائڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، اگر بیسائڈ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ. بیسائڈز، اس کے علاوہ. یو آر ناٹ وریڈ اباؤٹ اکوپمنٹ، آپ کو اس کا جو اکوپمنٹ ہے، جو اس کا ساز و سامان ہے، اس کے بارے میں فکر ہونے کی ضرورت نہیں. گوئنگ آؤٹ آف ڈیٹ، کہ آپ کا پروسیسر پرانا ہو گیا ہے، آپ کی ریم پرانی ہوگی، آپ کی ونڈو جو ہے یا آپ کا سرور جو ہے وہ پرانا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کی آپ کو فکر نہیں ہوتی، آپ نے بس پیسے دینے، ان سے سروسز لینے، باقی سارا کام انہی کا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں اس مکان میں رہتا ہوں، کرائے پہ رہتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں جناب جی 1 کروڑ روپیہ لگا کے تو مکان بناؤں. ٹھیک ہے، میں 1 کروڑ سے بڑا اچھا بزنس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں 20,000 15,000 روپیہ کرایہ دے کے تو یہاں پہ رہتا جا رہا ہوں. اچھا، مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم بن رہی ہے. ود سسٹم اینڈ سیکورٹی اینڈ ریلائبلٹی، مجھے سسٹم کی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس کی ریلائبلٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے بس اپنے پیسے دینے اور اپنی سروسز لے لینی. دا ڈس ایڈوانٹیج، اس کا سب سے ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو قیمتی ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ کسی کے سرور پہ پڑا ہوتا ہے. یہ بڑا نقصان ہے. فرض کریں میری ایک کمپنی ہے تو وہ بڑی سیکیور کمپنی ہے، فرض کریں کہ وہ اٹامک انرجی کے ریلیٹڈ ہے، یا آرمی کی کوئی کمپنی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، ٹھیک ہے، جو سیکیور ہے، اس کا ڈیٹا میں کسی کے سرور پر نہیں رکھ سکتا.
ٹھیک ہے، تو وہ کوئی لے جائے پھر ڈیٹا اسٹیل کر لے، ڈیٹا اٹھا لے، تو وہ بڑا پرابلم بنتا ہے۔ چلیں اس کا پڑھتے ہیں کہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ایڈوانٹیج کا تو پتہ چل گیا، اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے۔ آف کلاؤڈ کمپیوٹنگ از دیٹ اٹ ریکوائرز اے ریلائبل ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ کنیکشن۔ اس کے لیے اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی ویڈیو اسٹریمنگ کرنی ہے، گرافیکل پروسیسنگ کرنی ہے، تو آپ کا جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوگی نا وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے گھروں میں تو 2 MB 4 MB یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، اب PTCL 8 MB بھی دیتا ہے، 26 MB دیتا ہے، 250 MB بھی دے رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جتنے اس کی بینڈ وڈتھ انکریز کرتی جائے گی اس کا کیا ہوگا، کاسٹ بھی بڑھتی جائے گی۔ یہ ریلائبل ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ یہ انٹرنیٹ ہوتا ہے نا ہمارا، اس کو ہم براڈ بینڈ کہتے ہیں کہ یہ ہائی اسپیڈ براڈ بینڈ ہو ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، از دی پرائیویسی کنیکشن فنکشن دی ہول ٹائم یو آر ورکنگ۔ جب تک آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے آپ کو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ سے مراد ہے آپ کا منتھلی ایکسپینڈیچر بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد پرائیویسی اس کا سب سے بڑا نقصان ہے، آپ کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے جب آپ اپنا قیمتی ڈیٹا کسی کے سسٹم پر رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سیکیورٹی رسک ہوتا ہے۔ اینڈ سیکیورٹی رسک آف ہیونگ ویلیویبل ڈیٹا آن سم ون ایلس سسٹم۔ جب آپ اپنے سسٹم سے ہٹ کے کسی دوسرے کے سسٹم پر اپنا قیمتی ڈیٹا رکھتے ہیں تو سیکیورٹی رسک ہوتا ہے، کوئی آپ کا ڈیٹا لے لے، کاپی کر لے، آپ نے سالوں محنت کر کے وہ ڈیٹا سیٹ کیا اور وہ کوئی 1 سیکنڈ میں کاپی پیسٹ کرے اور لے جائے۔ از این ان نون لوکیشن کمپنیز دوز آفرڈ کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز آر گوگل۔ کون سی کلاؤڈ کمپیوٹنگ دے رہی ہیں اس کا آفر؟ گوگل، مائکروسافٹ، ٹھیک ہے، سٹرک سسٹم، جوائنٹ اینڈ امیزون۔ یہ امیزون، گوگل، یہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہے، آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ کس چیز کی؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی۔ مطلب یہ کہ گوگل کی گوگل ڈرائیو ہے، گوگل ڈرائیو دیکھی آپ نے، گوگل ڈرائیو میں ہم اپنا 25 GB تک جو ڈیٹا ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں، سٹور کر سکتے ہیں۔ یہ فری آف کاسٹ ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گوگل والوں کا مشین لرننگ کے لیے جو GPU ہے یہ آپ کو 24 گھنٹوں کے لیے فری مل سکتا ہے، اب آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اس سے زیادہ کرنا تو پھر آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، $1 $2 پے کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مائکروسافٹ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ان کے کلاؤڈ کے اوپر، ان کے سسٹم کے اوپر آپ کیا رکھ سکتے ہیں، اپنا ڈیٹا وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، پروسیسنگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ میرے کمپیوٹر میں یہ ہے، میرا لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر پروسیسنگ لگی ہے، تو اس کی اگر 100 پروسیسنگ ہے تو میں 20% آپ کو الاٹ کر دیتا ہوں، 20% کسی دوست کو، 20% کسی کو، تو میں 5 بندوں کو ایک وقت میں پروسیسر کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، میں پیسے لینا شروع کر دیتا ہوں، پھر میں اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کرتا رہتا ہوں، میں اس کی GPU بھی لگا دیتا ہوں، اس کے اوپر اس کی جو کیا نام لیتے ہیں ہارڈ ڈسک ہے وہ بڑھا دیتا ہوں، انٹرنل اسٹوریج بڑھا دیتا ہوں، لوگ اپنا ڈیٹا اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے سسٹم پہ ڈیٹا پڑا، میرے سسٹم کو لوگ ایکسیس کرتے ہیں، اب ٹریفک میرے سسٹم پہ زیادہ ہو جائے گی، میں ساتھ ایک چھوٹی سی ایڈ لگا دوں گا نا تو اس ایڈ سے میں پیسے کمانا شروع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو گوگل کے سسٹم جتنے زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھیں Gmail آپ کی فری ہے، گوگل ڈرائیو فری ہے، گوگل پروسیسنگ یونٹ فری ہے، گوگل کی پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی پروڈکٹس ہیں جو ہم زیادہ تر فری یوز کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، زیادہ لوگ ان کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی ٹریفک بڑھتی رہے، ان کے یوزر زیادہ، جتنے زیادہ یوزر ہوں گے اتنا زیادہ وہ ارننگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ڈیٹا سینٹرز۔ اس کے بعد کیا ہے، ڈیٹا سینٹر۔ ڈیٹا سینٹر از اے سینٹرلائزڈ لوکیشن فار کلیکٹنگ، اسٹورنگ، پروسیسنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف واسٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ اب کیا ہے کہ ہمارے 355 ادارے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان میں ان سب کا ڈیٹا ایک جگہ پہ پڑا ہوگا، ان سب کا ڈیٹا کیا ہوگا، ایک جگہ پہ پڑا ہوگا، یہاں پہ پڑا ہوگا، یہ سارے اس کو ایکسیس کرتے ہیں، یہاں سے اپنا ڈیٹا ایکسیس کر کے واپس لے لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا، یہ جو ایریا ہوتا ہے، یہ جو لوگ اس ڈیٹے کو ارینج کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ایریا وہ ڈیٹا سینٹر کہلاتا ہے، جہاں پہ وہ کمپیوٹر پڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ سینٹرلائز ڈیٹا
پڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ. اب فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے ایک جگہ پہ ڈیٹا پڑا رہنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا اکاؤنٹ ہے HBL میں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس ATM سے پیسے نکلوا لیتے ہیں نا تو دوسری ATMs کے اوپر سے آپ پیسے اسی وقت میں نہیں نکلوا سکتے جتنا مرضی کر لیں، کیونکہ باقی وہ بلاکیج ہو جاتی ہے. ایک جگہ سے ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا نا، اب پیسے نکلوا لیے، اگر آپ نے 100 روپے میں سے 50 روپے نکلوا لیے تو 50 روپے آپ کا بیلنس میں ہوگا، ایک جگہ پہ پڑا ہوگا. اگر وہ سینٹرلائز نہیں ہوگا تو ایک جگہ پہ 50 ہوں گے، ایک جگہ پہ 100 ہوں گے، ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے بینک کو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. بینک اپنا ڈیٹا کیا رکھتا ہے؟ سینٹرلائزڈ رکھتا ہے. اس طرح نادرا کا جو سسٹم ہے جہاں پہ وہ شناختی کارڈ ہمارا بنتا ہے، باقی چیزیں بنتی ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ وہ سینٹرلائزڈ ڈیٹا ہے. اٹ کنسسٹ آف سرورس. ان میں کیا چیز ہوتی ہے؟ سرورز ہوتے ہیں. سرور اصل میں کمپیوٹر ہوتے ہیں. سرور کیا ہوتے ہیں؟ کمپیوٹر ہوتے ہیں جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ سائز میں تھوڑے سے بڑے بھی ہوتے ہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ ان کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم یوز ہوتا ہے اس کے فیچر عام آپریٹنگ سسٹم سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سروسز دینے والے فیچرز ہوتے ہیں. راؤٹرز، اور اس کے بعد کیا ہے؟ راؤٹرز ہے. اچھا، اٹ کنسسٹ آف سرورز، راؤٹرز، سوئچز، بیک اپ اکوپمنٹس. یہ جو ڈیٹا سینٹر ہوتا ہے اس میں سرور پڑے ہوتے ہیں. سرور بھی کمپیوٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. راؤٹرز ہوتے ہیں جو کنیکشن کرنے کے لیے، سوئچز ہوتے ہیں، بیک اپ اکوپمنٹس ہوتے ہیں. ڈیٹا سینٹر فیسلٹی یوزلی ریکوائر ایئر کنڈیشننگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایئر کنڈیشننگ، کیونکہ سرور ہوتا ہے نا وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. راؤٹر کیا ہوتے ہیں؟ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں. ان کی ہیٹ اپ بچانے کے لیے وہاں پہ ایئر کنڈیشن لگانا چاہیے. فائر سپریشنس ہوتے ہیں وہاں پہ آگ سے بچانے کے لیے چیزیں لگی ہوتی ہیں. اسموک ڈیٹیکشن ہوتی ہے وہاں پہ، اگر کوئی تھوڑا سا بھی اسموک نکلتا ہے، اسموک کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. اینڈ سیکیورٹی انٹری، اور سیکیورٹی کا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ. اٹ مے بی ہاؤسڈ ان اے روم. یہ ڈیٹا سینٹر آپ کسی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، کسی روم میں بنا سکتے ہیں. این انٹائر بلڈنگ، یا پورے گھر میں بنا سکتے ہیں. اور اے گروپ آف بلڈنگ، یا ایک پلازا خرید لیں. ایک کمرے میں بھی بن سکتا ہے، ایک گھر میں بھی بن سکتا ہے، ایک پورے پلازے میں بھی بن سکتا ہے. آرگنائزیشن سچ ایز گورنمنٹ ایجنسیز، بینکس، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ٹیلی کمیونیکیشنز کمپنیز اینڈ سوشل نیٹ ورکنگ سروسز یوز لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا. یہ تمام کی تمام کمپنیز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا یوز کرتی ہیں. اینڈ دس ہیو ریکوائرمنٹ فار ڈیٹا سینٹر. تو لہٰذا ان کے لیے ڈیٹا سینٹر کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ ہزاروں تو پڑھ کے جا چکے ہوتے ہیں، سینکڑوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں نے آگے آنا ہوتا ہے. تو ان سب کا ڈیٹا ایک جگہ پہ رکھا ہوتا ہے یونیورسٹی. میں اب یونیورسٹی سے پاس بھی ہو گیا ہوں لیکن میرا یوزر نیم پاسورڈ وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. کمپنیز اینڈ سوشل نیٹ ورکنگ سروسز یوز لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو گیا. مینی کمپنیز آر موونگ دیئر ڈیٹا سینٹرز ٹو کلاؤڈ سروسز. اب یہ ڈیٹا سینٹر سے کہاں پہ جا رہی ہیں؟ کلاؤڈ سروس. کیوں؟ کہ ان کو یہ سرور نہیں خریدنے پڑتے، ان کو سوئچز نہیں خریدنے پڑتے، بیک اپ فیسلٹیز نہیں خریدنی پڑتی، ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب وہ سروسز ہائر کر رہے ہیں، تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں منتھلی بیسس پہ. اب اگر یہ راؤٹر، سرور، یہ ساری چیزیں خریدیں نا تو ان کا کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ 50,000 میں، 60,000 میں یہ ساری سروسز منتھلی بیسس پہ خرید رہے. ان کو ان کے یہ سرور کو کنٹرول کرنے والا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، وہ بھی ہائر نہیں کرنا پڑتا. اس کی بھی 40-50,000 روپے کم سے کم تنخواہ ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ 2 بندے اور لگے ہوتے ہیں جو اکوپمنٹ کو انسٹال کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے یہ ڈیٹا سینٹر جتنے کے جتنے ہیں وہ کلاؤڈ سروسز پہ جا رہے ہیں تاکہ ان کی قیمتیں کم ہو جائیں، ان کو یہ سرور نہ رکھنے پڑیں، اکوپمنٹ نہ رکھنے پڑیں، ٹھیک ہے، خریدنے نہ پڑیں. یہ ٹوٹ جاتے ہیں، سرور جل جاتے ہیں، ایئر کنڈیشنر لگوانے پڑتے ہیں. اتنا خرچہ کون کرے؟ وہ کہتے ہیں تھوڑے سے پیسے دے کے ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ سے سروسز ہائر کر لیں. ٹو کٹ دی کاسٹ آف رننگ دیئر اون کمپیوٹنگ نیٹ ورکس اینڈ دی سروس. اس سے کیا ہوتی ہے؟ ان کی جو کاسٹ آف رننگ دیئر اون کمپیوٹنگ نیٹ ورکس ہے، ان کی جو قیمت لگتی ہے، ان کے جو ایکسپینڈیچر آتے ہیں، جو ان کے سرور کو چلانے کے لیے، ایئر کنڈیشن کو چلانے کے لیے، نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی سیلریز دینے کے لیے جو ان کی تنخواہیں لگی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بچت ہو جاتی ہے ان کی. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ یہاں تک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر اور
سافٹ ویئر انشاءاللہ پڑھیں گے.